ولیوں کے بارے میں ایسا ہوا کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، ایسا سوچنا اس بات کی دلیل ہے آپ کو اللہ کی قوت پر، عطا پر بھروسہ نہیں ہے۔ ان کو اللہ اگر عطا کر دے اور یہ اپنے فضل سے، اپنے کچھ اداؤں سے کچھ کام کر دے، خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ غوث اعظم نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا، آپ تعجب میں پڑ گئے، میرے لیے کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ میں غوث اعظم کو بعد میں دیکھ رہا ہوں، غوث اعظم کو یہ پاور دینے والے خدا کو پہلے دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا 6 دن کے اندر پوری کائنات کا نظام سجا سکتا، وہ خدا غوث اعظم کی ٹھوکر میں مردے کو زندگی ڈالتے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات ہے؟ بولو جی، تعجب کی بات ہے؟ اچھی تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے، ہولی قوم وہاں سوچ رہی نہیں، یہ موبائل ہے، موبائل نکالو، نکال دے گی، اب تو یہ میرا آئی فون ہے، نظر رکھو لگا تم، اس کے اندر تو ایک ہے سری ہے، ہاں سیری ہے اس کے اندر، سیری۔ میں اکثر کیا کر رہا ہوں، کار چلاتے وقت فون ڈائچ پہ ہے سری، بولتے کہ سری، لبیک سرکار خدمت لیجئے، نقشبندی صاحب باندھی حاضر ہے، سبحان اللہ۔ میں بولا علامہ سید محمد حسین صاحب کو کال لگاؤ، علامہ حسنین میاں کو کال لگا دے، میں چھیا بھی نہیں، میں اس کو دیکھا بھی نہیں، میں کچھ کرا بھی نہیں، ہے سری کام پہ لگی ہوئی ہے۔ علامہ حسنین میاں کو کال لگا دیا، دیکھو آگے دیکھو، ایک چپ اندر چلا وہ چالو ہے۔ تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے، یہ ہے سری ہے کون؟ نہیں کون ہے بھائی؟ مل دے سب کے فونوں میں مل لو تم لگا، میرے پیچھے کہیں کو پڑھ، مسئلے کو سمجھو یار۔ تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے، یہ کون ہے آنٹی جو نقشبندی صاحب کو پوری دنیا سے کنیکٹ کر دی جا رہی ہے، نقشبندی صاحب کی خادمہ بن کے ان کے فون میں کھڑی ہوئی ہے، یہ آنٹی کون ہے؟ تعجب اس پہ ہونا، ہولی قوم اس پہ کوئی سوچ رہے کیسا ہوتا بے ہولے اندر آنٹی کیسا آتی، اتنے سر کے فون کے اندر آنٹی کیسا آتی میرے بھائی؟ پھر آدھی تمہاری کام بھی کر رہی بھائی، پوری اتنی زبردست پرفیکٹ جو ہے خادمہ ہے، بغیر سالن لیے کی خدمت کر رہی۔ تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے۔ نہیں آپ فون لگا رہے ہیں، یہاں سے فون لگائے، آسٹریلیا میں بیل بج رہی، تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے، ود ان سیکنڈ بھی نہ لگ رہا میرے بھائی، ود ان سیکنڈ آپ ادھر ہیلو بولتے کہ ہیلو، ود ان سیکنڈ آپ آسٹریلیا کی آواز سن رہے ہیں، اپنی آواز آسٹریلیا کو سنا رہے ہیں۔ تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے۔ ہولی قوم اس کو مان رہی، ابے ہال ہے انگریز کے بنائے ہوئے آلے کو مانتا ہے تو خدا کے بنائے ہوئے ولی کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو ایک آلہ ہے، یہ تو ایک مصنوعی آئٹم ہے، یہ تو ایک جو ہے ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جب ٹیکنالوجی کا یہ کلام ہے، یہ کمال ہے کہ ود ان سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر وہ آسٹریلیا والے کی بات سنا بھی سکتا ہے اور یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں بتا بھی سکتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب یہ کر سکتا ہے تو پھر خدائے رب ذوالجلال کیا نہیں کر سکتا؟ اب اپن موبائل نکال کے اس کے اندر جو ہے ویڈیو کال کریں گے، کس کو کرتے تم لوگ؟ میرے کو معلوم ہے، تم لوگ میرے کو نکو سکھاؤ۔ یہاں سے بیٹھے دبئی کو، ہائی برادر ہاؤ آر یو، لائف ہے، انہیں دیکھتے واٹس آر یو ڈوئنگ، اتنے خطرناک ڈائریکٹ کیا ہے بھائی اس کے اندر جو آپ کو دبئی کا نظارہ دکھا رہا ہے؟ یوں کر کے پلٹا دیا، ادھر کا کیمرہ ادھر کر دیا، اب تک انہیں دکھ رہا تھا، یوں کر دیا تو برج خلیفہ دکھ رہا ہے۔
اتنا لائف ایسا نہیں ہے آپ صبح میں بولے دوپہر میں آنسر کر, ایسا نہیں ہے. لائف بھائی لائف ایک لمحے کا ادھر ادھر نہیں ہے. ادھر کیا ہو رہا ادھر دیکھ لو, ادھر کیا ہو رہا ادھر دیکھ لو. تعجب تو اس میں بھائی ارے آخر اس کے اندر ہے کیا جو دنیا کا وہ نظارہ دکھا رہا ہے. بولے انگریز بولا مولانا یہ ہماری مشنری کا کمال ہے, ہم کو ایسا دماغ ملا ہے, ہم نے دنیا کو ٹیکنالوجی کا غلام بنا دیا ہے. ہم نے سوچا رہے وہ آدھی چٹی گوری چمڑی تیرے اوپر فضل ہوا تو اٹے لائف کا نقشہ کرا سکتا. اگر وہی فضل میرے مولا کا مجھ پہ ہو جائے تو میں میری آنکھ سے مدینے والے مصطفیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتا. کئی کو اب بھی جائیں گے ہاں گانگی کی نعرے نکال کے مارکیٹ میں سے لا دے تیرے کیا کچھ کرتے رہے تیرے اللہ سلامت رکھے سنیوں کو. اور اتنی بے ادبی ہو گئی, اللہ معاف کرے, سنیوں کے نعرے لگانے میں بھی. دیکھو خدا کی قسم سن لو, اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ دین کا جو پورا دار و مدار ہے نا, یہ خاندان مصطفیٰ پہ ٹکا ہوا ہے. اہل بیت اطہار کے اوپر یہ دین ایسا ٹھہرا ہوا ہے. انہوں نہیں ہے تو خدا کی قسم دین نہیں ہے. تم اہل بیت کو اپنی جان سے زیادہ چاہو, اپنی جان سے زیادہ. اہل بیت کے عاشق بنو, دیوانے بنو اہل بیت سے. ہم علامہ حسنین میاں صاحب بولے یا پھر مانو دوسرے لوگ ہم کو بولے تم نہ دیکھتے کرتے, کیونکہ کنٹینیو جلسے پہ جلسہ کرتے کرتے طبیعت جو ہے پوری تھک جاتی. مگر حسنین میاں صاحب بولے حضرت آنا ہے, یہ اچھی بات ہے صاحب, حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ 2 اکتوبر پر. یہ اچھی بات ہے, آپ جب بولے جب جہاں بولے وہ جیسا. کئی کو صاحب ان کا تعلق اہل بیت سے ہے, یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے, سادات اکرام کا احترام, سادات اکرام سے محبت. آج ہم حضرت طیب اشرف صاحب قبلہ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کرامت سن کے, میں کرامت سن کے نہیں آیا, میں نسبت دیکھ کے آیا. میں یہ سوچ کے آیا کہ آج ان کی بارگاہ میں جائیں گے جن کی رگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا خون ہے. پوری کائنات کے علم والے, پیسے والے, رتبے والے, عزت والے, درجے والے ایک طرف, مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والا ایک طرف. یہ آل نبی اولاد علی ہے. دوستو اولیاء اکرام جتنے آج آپ کو ہندوستان میں ملیں گے, جتنے آپ جا کے ایک ایک ولی کی درگاہ پہ جاؤ, ان کا نام پڑھتے جاؤ, ولی کی درگاہ پہ جاؤ, ان کا نام پڑھو, سید 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 سید. پورے ہندوستان میں چپا چپا گلی گلی پھر کے تقریرہ کرا. جتنے اولیاء اللہ میں اپنی آنکھ سے دیکھا, مزارات پہ گیا, فاتحہ پڑھا, دیکھا, 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. 95%. اور یہ اولیاء اللہ جو سید زادے ہیں, مطلب کیا, یہ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں. یہ نبی کی آل ہے میرے بھائی, رسول اللہ کی آل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے احترام کو, تقدس کو برقرار رکھو, کبھی بے ادبی آنے نہیں دینا. شیطان کیا کرتا معلوم ہے, کبھی بھی مرشد کو مرید کو شیطان لڑاتا نہیں, دونوں کے پنچان ہمالے دے مرشد بول کے دیے مرید, ایسا نہیں ہوتا. کیا کرتا معلوم, شیطان بہت خطرناک ہے, لڑاتا نہیں انہیں. مرشد کے تعلق سے مرید کے دل میں غلط خیال پیدا کرتا, غلط خیال پیدا, ارے انہوں ایسے ہے, انہوں ایسے ہے, انہوں یہ ہے, انہوں وہ ہے, انہوں ایسا کہیں کو, انہوں ایسا کہیں کو. عوام میں بھی کئی لوگ سوچتے ارے انہوں ایسا ہے. آپ کو وہ سب سوچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام ہے, آپ کو پتا چلا یہ سید زادے ہیں, آل نبی ہیں, آپ کا کام ہے احترام کرنا. آپ ان کی داڑھی میں نہیں اٹکنا,
ان کی مچھی میں نہیں پھنس جانا, ان کی ٹوپی میں نہیں بیٹھ جانا, ان کے کرتے کو نہیں لٹکنا. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. آج ہمارے پاس یہی ہو گیا. سید زیادہ داڑھی چھوٹی ہے, داڑھی چھوٹی ہے تو کیا رسول اللہ کی اولاد نہیں ہوتی؟ بولو جی, داڑھی چھوٹی تو رسول اللہ کی اولاد نہیں ہوتی. ہمیں کو نسبت کس کا رکھنا ہے؟ آل نبی ہونے کا نسبت, آل نبی کی نسبت کا احترام کرنا ہے. آپ احترام کرنا, اولیاء کرام, صوفیاء کرام, سادات کرام, ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. ان کے ساتھ بد اخلاقی ہم نہیں کر سکتے. کریں گے بد اخلاقی کریں گے نہیں کریں گے. احترام کرنا, اولیاء اللہ عزت, صوفیاء ہے عزت, سادات کرام عزت, احترام. بس ہمارا کام اتنا ہے. ان کا کام ہے وہ کیا تو بھی کر لیں دو. دیکھو اب مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں, کوئی سید زادہ اگر کوئی برا کام کرا تو اللہ تعالیٰ جمشید بھائی کی خبر میں نہیں پوچھنے والا ہے وہ سید زادہ پاکٹ کئی کو مارا تھا, جمشید تو بول. اللہ جمشید کو پوچھنے والے وہ سید زادے سے حساب لے لیں گے. وہ ان کے نانا کا معاملہ ہے, ان کا معاملہ, انہوں کیا حساب دے لیتے, ان کا رب ان سے کیا معاملے کر لیتا, وہ اس کو چھوڑ دیتا. ہمارا کام ان کی خوب خامیوں کو دیکھنا نہیں ہے, ہمارا کام ان کی خوبیوں کو دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے بولو, زور سے بولو اور زور سے بولو, خوبیوں کو دیکھنا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آپ لوگ ذرا یہ فکر ہو یہ کیا ہے کوئی, اب تک ہم لوگ ٹانگا کھینچتے تھے, مولانا ٹانگا کو کھینچو, نہیں کھینچنا, ٹانگا نہیں کھینچنا, یہ جاہلوں کا کام ہے. آج ہماری پوری اہل سنت برباد ہونے کی وجہ یہی ہے. انہیں اس کی ٹانگ کھینچ رہا, انہیں اس کی ٹانگ کھینچ رہا, انہیں ٹانگ کے اوپر جا کرتا کھینچ رہا. اور ایک جانا تو بدماش تھا, ناڑا دکھتے ناڑا کھینچ دیا. بہت خطرناک بھائی. ایسے فتوے بازی ہوئی اہل سنت میں, خدا کی قسم. بھائی ایک بڑی بات بول رہا ہوں, علامہ مصباحی صاحب کو گواہ بنا کے 1400 سال کی تاریخ میں اتنے فتوے نہیں چلے, یہ 10 سال میں جتنے فتوے چلے پوچھو مصباحی صاحب سے. فتوے پہ فتوا, مؤذن فتوا دے رہا, امام فتوا دے رہا, چندہ زکات کا کھانے والا فتوا دے رہا, ہاتھ میں رسید بک, ایک ہاتھ میں رسید بک پکڑ لیا صدقے فطرے وصول کرنے, دوسرے ہاتھ میں فتوے کی بک پکڑ لیا. لوگ اتنی بری حالت ہو گئی فتووں کی. اللہ کی پناہ ہے فتووں سے, اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اللہ میرے کو تو فتوا پروف بنا دیا, پورے فتوے ایسا آ رہے چل جا رہے, ایسا آ رہے چل جا رہے, فتوا پروف ہے. الحمدللہ. آپ بھی فتوے دینے والے مت بنو, آپ صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بنو, اولیاء اللہ کے چاہنے والے بنو. بنیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات میلاد کے حوالے سے بتا کے بات ختم کر لیتا ہوں. بتا دوں نہیں, بند کر لیں گے بس 10 منٹ سن لو. سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھو ایک مسلمان آج 2 طبقوں میں بڑھ گئے. ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کی میلاد مناتا, حضور کے علم غیب کو مانتا, حضور کے نام پر کھڑا ہوتا, حضور پر سلام پڑھتا, فاتحہ پڑھتا, مولود کرتا, یہ ساری چیزیں. ایک طبقہ وہ ہے حضور کو مانتا ہی, حضور کو علم غیب نہیں تھا, حضور کی میلاد نہیں کرنا, فاتحہ نہیں دینا, حضور معراج کو لے گئے, حضور شفاعت نہیں کرا, کہ حضور خبر میں نہیں آتے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. میں سوچنے لگا بھائی اتنا بڑا عظمت والا نبی اللہ دے دیا, اتنا بڑا عظمت والا نبی, یار اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ اس نبی کے, 1,24,000 پیغمبر ایک طرف, اور میرے آمنہ کا لال ایک طرف, میرا نبی ایک طرف, سارے پیغمبر مل کر جس کے برابر نہیں ہو سکے. قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی. پھر ایک ترجمہ اس کا یہ ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ رسول ہے جو رسولوں پر فضیلت لے کر آیا ہے. سارے رسولوں کی فضیلت ایک طرف, فاطمۃ الزہرا کے بابا کی فضیلت ایک طرف. جو ارے اللہ نے ہم کو ایسا پیغمبر دے دیا جو سارے رسول مل کر ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور آج کل کا ملا
اس نبی کی میلاد منانے تیار نہیں ہے، اس نبی کی اس نبی کے لیے فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہے، اس نبی پر سلام پڑھنے تیار نہیں ہے، اس نبی کی میلاد کے جشن میں کسی کو کھانا کھلانے تیار نہیں ہے، کسی غریب بچی کی شادی کرنے تیار نہیں ہے، کچھ کام کے لیے تیار نہیں ہے، بس اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، اختلاف پہ اختلاف. ہم سوچنے پہ تعجب میں پڑ گئے، اے اللہ کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ خوب سوچنے کے بعد احمد نقشبندی ایک مسئلے پر پہنچا. وہ آپ کو سناتا ہوں، سمجھ میں آئے تو لے لو ورنہ واپس، کل دوسری طرف بیان ماں سنا لیں گے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. اصل بات ہوئی کیا، ہمارے دلوں میں عظمت رسول ہے، اس لیے ہم جشن میلاد النبی کر رہے ہیں. ہمارے دلوں میں نبی کی عزت ہے، احترام، اس لیے نام محمد پہ انگوٹھے چوم رہے ہیں. ہمارے دلوں میں نبی کا احترام ہے، اس لیے نبی کی آل کا بھی ادب کر رہے ہیں، نبی کی نسل کا بھی ادب کر رہے ہیں. ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت ہے، اس لیے ہم نبی کو لامکان کا مکی بھی دیکھ رہے ہیں، مالک جنت بھی دیکھ رہے ہیں، مختار کائنات بھی دیکھ رہے ہیں، شافع محشر بھی دیکھ رہے ہیں، معراج کا دولہا بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا حبیب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ عظمت اسی وقت نظر آتی ہے جب آپ کے دل میں نبی کی عظمت ہو. یہ شان نبی کی اسی وقت نظر آتی ہے جب آپ کے دل میں نبی کی عظمت ہو. اب انہیں نہیں کرتا ہوں میں، یہ نہیں کرتا ہوں میں، وہ نہیں کرتا ہوں. کئی کو بول رہا ہے صاحب سنو، آپ ان لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھتے پورے میں، پھر اس کے بعد عصر کے بعد بیٹھتے پورے میں، پھر نہ تو ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھتے، نہ تو پانڈا پہ ٹھہرتے، نہ تو چورستے پہ ایک میٹنگ مارتے، جہاں ٹھہرے وہاں ان لوگ کیا کر رہے بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں زندگی گزارے، آپ کی قمیص مبارکہ کو پہلوان لگے ہوئے تھے، آپ کی صحابہ اکرام کے پاس ٹاٹ کا لباس تھا. اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو پیشانی کو کنکر چھپ جاتا تھا، لیٹتے تو جسم میں اتھر پہ پورے کنکرے لگ جاتے تھے. اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر مار دیے. اللہ کے رسول بکریاں چراتے تھے. اب یہ سنے سو والے کے دل میں عظمت کہاں سے پیدا ہوتی بولا؟ یہ سننے والے کے دل میں عظمت نہیں پیدا ہوتی، رحم پیدا ہوتا، رحم پیدا ہوتا. ارے کاش یار اس دور میں ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہیلپ کر دیتا تھا یار. یہ جذبہ پیدا ہوتا. اس لیے انہیں ہمارے برابر ہے، کیونکہ انہیں عظمت کا پہلو نہیں، انہیں سیرت کا پہلو دیکھا. خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ سیرت صبح میں بھی وہی بیان کر رہا ہے، دوپہر میں بھی وہی بیان کر رہا، شام میں بھی وہی بیان کر رہا، میٹنگ میں وہی بیان ہو رہا، لوگوں کو جمع کر کے وہی بول رہا. اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر مار، صحابہ کو ایسے ایسے تکلیفیں دیے گئے، اتنا ظلم ہوا، ایسے پہاڑ اللہ ایسے ایسے ٹکا کر رہا. میرے پیارے بھائی مسئلے کو سمجھو. آپ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. اب میں آیا، ہمارے ناظم صاحب بہترین زبردست نظامت کریں، انہوں بولے اب آپ کے سامنے ایسے مقرر کو پیش کیا جا رہا ہے جو بیچارہ قرضے میں مبتلا ہے. آپ کیا کریں گے صاحب؟ میری تقریر سنیں گے، بولے کہ پہلے سب مل کے چندہ جمع کرو، مولانا کا قرضہ اتاریں گے بعد میں تقریر. یعنی کہ تعارف ایسا کرایا گیا کہ سننے کے بعد دل میں عظمت پیدا ہونے کے بجائے رحم پیدا ہو گیا. بات سمجھ رہے آپ؟ تعارف ایسا کرایا گیا کہ عظمت پیدا نہیں ہوئی، رحم پیدا ہوا. رحم. بولے اب ایسے مولانا کا بیان ہے جو اس کے بچوں کی اسکول میں فیس باقی ہے. لوگ بولے باپ رے باپ، اتنا مجبور انسان آج بنگلور کو آ گیا. لاؤ رے اب آیا سکتے کو کچھ تو بھی دیو رے بھائی، دیو لاؤ سب نکالو رے. ایسا چل رہا. مگر پیارو نبی کا تعارف ان لوگ ایسی کرائے. نبی کے آنکھ پہ کپڑے نہیں تھے، نبی کے پیٹ پہ پتھر تھا، نبی بکریاں چراتے تھے، نبی کو بہت فاقہ کش رہتے تھے، نبی کو قید کر دیا گیا، محاصرے میں رکھا گیا. رسول اللہ 1 سال تک کچے پتے کھائے. نعوذ باللہ. ایسا تعارف کرا رہے نبی. ارے ظالم
یہ تعارف نہیں ہے، یہ سیرت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. کیوں ہے معلوم؟ خدا کی قسم اس میں بھی حکمت ہے. میرے نبی کو نعوذ باللہ نہ بھوکے رہنے کی ضرورت تھی، نہ بکری چرانے کی ضرورت تھی. آمنہ کا لال بکری کیوں چرایا مسلمانوں؟ اس کی حکمت سمجھو. حکمت، وہ حکمت ہے، وہ رسول اللہ کی حکمت، شان نہیں ہے، حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ بولو حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ آمنہ کا لال جانتا تھا کہ میری امت قیامت تک چلنے والی ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور میری امت میں بہت بڑا طبقہ غریب ہوگا، بلکہ میری امت کے 80% لوگ غریب ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے بکری چرائی تاکہ کبھی غربت کی وجہ سے میرے امتی کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر بکری چرانا پڑے تو وہ مایوس نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، غربت کی وجہ سے وہ نڈھال نہ ہو، وہ تنگ دل نہ ہو، بلکہ وہ اس حال میں بھی میری سنت سمجھ کر وہ غربت پر بکریاں چرانے میں فخر محسوس کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، پر کی آمد، سرکار کی آمد. ارے حیدری، ارے حیدری. نبی نے اس لیے پیٹ پہ پتھر باندھا کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا یہ وہ بھوک ہے جو میرے امتی کے ایمان کو متزلزل کر دے گی. تو نبی نے اس لیے پیٹ پہ پتھر باندھا. اے بھوکو، اے میری امت کے بھوکے لوگوں، بھوک ہے، پریشان مت ہونا، ایمان سے ہاتھ نہ دھونا، میری طرف دیکھو، میں بھی پیٹ پہ پتھر باندھا ہوں تاکہ تم مجھے دیکھتے جاؤ، اس بھوک میں بھی تمہیں ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے. ہمارے لیے کرے میرے بھائی. ابھی صبح میں بھی وہی بول رہا، شام میں بھی وہی بول رہا. اب ایسا سننے والے کے دل میں کہاں سے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا میلاد النبی میں میں کچھ خرچہ کروں، میں کچھ کھانا کھلاؤں، میں جلوس میں نکلوں؟ یہ کہاں سے پیدا؟ ارے یہ جذبہ تو ان میں پیدا ہوتا ہے جو یہ سنتا ہے کہ وہ نبی صفی اللہ ہے، وہ نبی کلیم اللہ ہے، وہ نبی خلیل اللہ ہے، وہ نبی نجی اللہ ہے، اور یہ نبی حبیب اللہ ہے. ارے پوچھا گیا حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ اور صفی اللہ میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ اور نجی اللہ میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر تو وہ بھی ہے، پیغمبر یہ بھی ہے، وہ کلیم اللہ یہ حبیب اللہ، وہ خلیل اللہ یہ حبیب اللہ. پوچھا گیا ان سب میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو جواب ملا کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، روح اللہ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہے جس کی رضا خدا. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، اور یہ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن کرو، اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے ان کی رحمتوں کو تھام لو. یہی زندگی کا مقصد ہے. بڑے بڑے سورمائے دنیا سے چلے گئے، کوئی کچھ نہیں لے گیا، ہم بھی کچھ نہیں لے جائیں گے. آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جائیں گے بھی خالی ہاتھ، مگر خدا کی قسم آئے تھے پاک ہو کر، گناہوں کا کوئی